مجھے بتایا گیا کہ کفن کے نیچے چھپا چہرہ میرے قدموں تلے زمین نکال دے گا۔ میں حیران و پریشان ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کہ آخر میری بیوی کو ہوا کیا ہے۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، لیکن جب میں نے کامتے ہاتھوں سے کفن سرکایا تو میرا سانس اٹک گیا۔ راز پاش ہوا تو سچائی اتنی بھیانک تھی کہ میرے پیروں تلے واقعی زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لاش میری بیوی کی نہیں تھی۔ میرا نام صفدر ہے۔ میں نے ایک یتیم خانے میں پرورش پائی تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اپنے سگے ماں باپ کا کچھ علم تھا۔ بچپن کی تنہائی انسان کو اندر سے سخت کر دیتی ہے، اور یتیم خانے کی چار دیواری میں گزرنے والا ہر دن ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ وہاں کی سختیاں اور محرومیاں مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا کر چکی تھیں۔ میں جب تھوڑا بڑا ہوا تو میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک نہایت شفیق اور امیر آدمی یتیم خانے کے دورے پر آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ مجھے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح سمجھنے لگا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا شہر میں بڑا نام اور بہت پیسہ تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور وہ ایک باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ لیکن اس کے عالیشان گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی یہاں آسان نہیں ہونے والی، کیونکہ اس کی بیوی مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ یہ سڑک چھاپ بچہ میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ اس عورت نے مجھے پہلی بار دیکھتے ہی انتہائی حقارت سے اپنے شوہر سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے واضح نفرت تھی اور چہرے پر کراہت کے آثار نمایاں تھے۔ اپنی زبان کو لگام دو بیگم، تم ایک بچے کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرے منہ بولے باپ نے غصے سے اسے جواب دیا۔ ان کی آواز میں ایک روب تھا جس نے اس عورت کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور اس گھر کا حصہ ہے۔ تم اس سے تمیز سے بات کرو گی اور اسے وہی عزت دو گی جو اس گھر کے فرد کو ملنی چاہیے۔ میں کسی یتیم اور لاوارث کو اپنا بیٹا نہیں مان سکتی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں صرف میرا قانون چلے گا۔ وہ چیختی ہوئی اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں خوف زدہ سا کونے میں کھڑا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا اداس۔ بیٹا، تم پریشان نہ ہو، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ اس شفیق انسان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے گلے لگا لیا۔ تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دینا، باقی سب میں دیکھ لوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس دن کے بعد میں نے انہیں ہمیشہ اپنے باپ مانا اور ان کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ عورت چاہتی تھی کہ میری جگہ وہ اپنا بھتیجا لے آئے تاکہ تمام جائیداد کا وارث وہ بنے۔ گھر میں روز اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ میں اکثر اپنے کمرے میں بند رہتا تاکہ ان میاں بیوی کے درمیان میری وجہ سے کوئی تلخی نہ آئے۔ وہ عورت جب بھی مجھے اکیلا پاتی مجھے طعنے دیتی اور میری اوقات یاد دلاتی، لیکن میں نے کبھی اپنے منہ بولے باپ سے اس کی شکایت نہیں کی۔ تم اس لڑکے کو باہر نکالو، ورنہ میں اپنے بھتیجے کو اس گھر میں لا کر رکھوں گی۔ مجھے یہ غلیظ لڑکا اپنے سامنے برداشت نہیں۔ ایک رات میں نے اسے ڈرائنگ روم میں چلاتے ہوئے سنا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور چیزیں توڑ رہی تھی۔ یہ میری جائیداد ہے اور میرا فیصلہ حتمی ہے۔ اس لڑکے نے مجھے سہارا دیا ہے جب تم صرف سازشیں کر رہی تھی۔ میرے منہ بولے باپ کی آواز بھی گرجدار تھی۔ میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر تم نے صفدر کو تنگ کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، یاد رکھنا۔ میں اس دو کوڑی کے لڑکے کو ایک دھیلا نہیں ملنے دوں گی۔ وہ عورت دھمکی دے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس امیر آدمی نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام کروا دی۔ ان کا آخری وقت بہت تکلیف دہ تھا۔ میں دن رات ان کے سرہانے بیٹھا رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں میرے بعد وہ عورت تمہیں تنگ کرے گی، لیکن تم ہمت مت ہارنا۔ تم میرے سچے جانشین ہو۔ انہوں نے کھانستے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے سب کچھ قانونی طور پر تمہارے نام کر دیا ہے۔ اب یہ تمہارا حق ہے۔ بابا جان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ ان کی وفات کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ دنیا میں وہی ایک شخص تھا جس نے مجھے پیار دیا اور مجھے ایک پہچان دی۔ ان کے مرنے کے بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ رسم کل کے بعد وکیل نے جب وصیت پڑھی تو اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ وصیت جعلی ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ تم نے ضرور اس بڈھے کو بیوقوف بنایا ہوگا۔ میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی۔
اس نے وکیل کے ہاتھ سے کاغذ چھین کر پڑھانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ قانونی دستاویز ہے اور اسے عدالت نے منظور کیا ہے۔ آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ وکیل نے انتہائی سنجیدگی سے کاغذات واپس لیتے ہوئے جواب دیا اور اپنے بریف کیس میں رکھ لیے۔ مرنے والے کے ہوش و حواس بالکل ٹھیک تھے اور انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ گھر جس میں میرے منہ بولے باپ کی بیوی رہتی تھی، اتفاق سے اسی کے نام تھا۔ جیسے ہی وکیل گیا، اس نے میرے کمرے کا سامان باہر صحن میں پھینکوا دیا اور اپنے نوکروں کو مجھے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تم نے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسا کر جائیداد ہتھیا لی، لیکن یہ گھر میرا ہے۔ اس نے مین گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں، غارت ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ یہ گھر اپنے پاس رکھیں۔ مجھے صرف اپنے بابا جان کی دعائیں چاہیے تھیں۔ میں نے اس گھر سے نکل کر دوسرے شہر آنے کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے اپنا کاروبار سیٹ کر کے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں صبح سویرے نکلتا اور رات گئے واپس آتا۔ فیکٹری کے مزدوروں اور مشینوں کی آوازیں ہی میری کل کائنات بن گئی تھی۔ سر، آج کی پروڈکشن پچھلے مہینے سے دگنی ہے۔ مارکیٹ میں ہمارا مال ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ میرے مینیجر نے ایک دن فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے خوشی سے بتایا، یہ سب آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اسے مزید بہتر بنانا ہے، ہمیں کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ میں نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں تھی۔ میں نے بہت جلد شہر کے بڑے صنعت کاروں میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں 26 برس کا ہو چکا تھا۔ اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، کیونکہ گھر آنے پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑا گھر اور بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود میں اندر سے بالکل خالی تھا۔ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہونے لگی جو میرے گھر کو گھر بنا سکے۔ میں نے ایک رشتے والی سے بات کی تاکہ میں شادی کر لوں۔ مجھے کوئی امیر یا بہت بڑے خاندان کی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک اچھی اور سچی جیون ساتھی کی تلاش ہے۔ میں نے رشتے والے کو دفتر میں بٹھا کر صاف الفاظ میں سمجھایا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ مجھے ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے جو گھر بنانا جانتی ہو، جس میں سادگی اور وفا ہو۔ مجھے جھوٹی شان و شوکت سے نفرت ہے۔ آپ بے فکر رہیں صفدر صاحب، میرے پاس ایک بہت ہی نیک اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ ہے، وہ آپ کے معیار پر پورا اترے گی۔ رشتے والی نے مسکراتے اپنے بیگ سے ایک تصویر نکالی۔ اس کا خاندان شریف ہے، بس حالات کی ماری ہوئی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ بچی بہت دکھ سہ چکی ہے۔ مجھے حالات سے غرض نہیں، میں بس ایک مخلص جیون ساتھی چاہتا ہوں جو میرے دکھ درد بانٹ سکے۔ میں نے تصویر کو سرسری سے دیکھا اور واپس کر دی۔ آپ ان سے بات چلائیں اور میری ملاقات کا بندوبست کریں، میں خود اس سے بات کر کے فیصلہ کروں گا۔ کچھ دن بعد میں نے لڑکی کو دیکھا تو فوراً اسے پسند کر لیا۔ وہ سچ میں بہت خوبصورت اور باوقار تھی۔ ہم دونوں کو ایک کمرے میں اکیلے میں بات کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس میرا کاروبار ہے اور میری محنت ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سیدھی اور دو ٹوک بات کی۔ میں صبح سے رات تک کام کرتا ہوں، کیا آپ میرے جیسے اکیلے اور مصروف انسان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ کیا آپ میرا خالی پن دور کر سکیں گی؟ رشتہ بھروسے اور عزت کا ہوتا ہے، پیسے یا وقت کا نہیں۔ میں صرف سکون چاہتی ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی اور شائستہ آواز میں جواب دیا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے اور میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اس اذیت سے نکال لیں۔ میری سوتیلی ماں مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں آپ کی ہر تکلیف کو اپنا بنا لوں گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں اسے یقین دلایا۔ اس کی اس ایک بات نے میرا دل جیت لیا۔ جلد ہی میری شادی ہو گئی۔ اس نے آتے ہی میرے ویران گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ آپ اتنا کام مت کیا کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں، آپ تھک جاتے ہوں گے۔ وہ رات کو مجھے چائے کا کپ دیتے ہوئے محبت سے کہتی۔ اس کی آواز میں فکر ہوتی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جو مجھے سکون دیتی تھی۔ تمہارے آنے سے میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، اب کام کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ میں مسکرا کر کپ پکڑتا اور اس سے جواب دیتا، تم نے اس بے جان مکان کو گھر بنا دیا ہے، اب مجھے یہاں واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ میرا فرض ہے
اور آپ میری کل کائنات ہیں۔ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے جواب دیتی۔ میری ہر بات میں وہ ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ وہ میرے کپڑے استری کرتی، میرے لیے پسند کے کھانے بناتی اور میرے آنے کا بے صبری سے انتظار کرتی۔ میں دنوں میں ہی اس سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی کی تمام محرومیاں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے میری منزل مل گئی۔ ہم اکثر رات کو دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ وہ مجھے اپنے بچپن کی باتیں بتاتی اور میں اسے اپنے کاروبار کے قصے سناتا۔ صفدر، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں۔ ایک رات اس نے میرے سینے پر سرکتے ہوئے اچانک خوفزدہ لہجے میں کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ موت ہی ہمیں الگ کر سکتی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ شادی کے بعد میں 5 مہینے اس کے ساتھ رہا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن پھر حالات نے کروٹ لی۔ مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک اہم پروجیکٹ کے لیے دوسرے ملک جانا تھا۔ کوئی اور تو تھا نہیں جس کو میں بیوی کے پاس چھوڑ کر جاتا۔ ابھی بیوی کے ویزا اور کچھ ضروری کاغذات کی وجہ سے اسے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ مجبوری میرے لیے سہانے روح بن گئی تھی اور میں سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میں کچھ مہینوں کے لیے باہر جا رہا ہوں اور مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے۔ تم اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے ایک رات بستر پر لیٹتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ میرا دل بہت بوجھل تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے تسلی دی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف واضح تھا۔ لیکن اکیلے اس بڑے گھر میں مجھے تھوڑا ڈر ضرور لگے گا۔ آپ جلدی واپس آنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن ویزے کا پروسیس بہت لمبا ہے اور میری فلائٹ اگلے ہفتے کی ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے جھنجلا کر کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ تمہیں اکیلا چھوڑنا میرے لیے عذاب ہے۔ آپ اپنا کام ختم کر کے جلدی آ جائے گا۔ میں یہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں ہمت کروں گی۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ میری غیر موجودگی میں اکیلی کیسے رہے گی، یا میں اسے کسی جاننے والے کے پاس چھوڑ جاؤں۔ اس نے مائکے جانے کا آئیڈیا دیا۔ میں کچھ عرصے کے لیے اپنے مائکے چلی جاتی ہوں۔ اس نے مشورہ دیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کم از کم وہاں اکیلا پن تو نہیں ہوگا اور وقت گزر جائے گا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ میں نے فوراً سختی سے انکار کر دیا۔ اس کے مائکے میں اس کی ستیلی ماں تھی جس کا سلوک اس کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ اسے نوکرانی کی طرح رکھتی تھی۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں تنگ کرے یا تمہیں تانے دے۔ تم اس گھر کی مالکن ہو اور یہیں رہو گی۔ میں کوئی اور بندوبست کروں گا۔ تو پھر میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں گھس آئے تو کیا ہوگا؟ میں کسے آواز دوں گی؟ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے اور اس نے میرے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کوئی نہیں آئے گا، میں ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن اندر سے میں خود بھی شدید پریشان تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں سوچ رہا ہوں اس گھر کے لیے ایک گارڈ رکھوا دیتا ہوں۔ دروازے پر گارڈ ہوگا تو تم بحفاظت گھر پر رہ سکتی ہو اور مجھے بھی تسلی رہے گی۔ میں نے اسے اپنا منصوبہ بتایا۔ لیکن کیا کسی اجنبی پر ایسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آج کل تو حالات ویسی بہت خراب ہیں، لوگ اعتبار کے قابل نہیں۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور خوف دونوں موجود تھے۔ میں پوری تسلی کر کے ہی کسی کو رکھوں گا، مکمل انکوائری کرواؤں گا اور اس کا سارا ریکارڈ چیک کروں گا۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ویسے بھی میری تو نہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی خطرہ تھا، لیکن پھر بھی بیوی کے اکیلے ہونے کے ڈر سے میں نے اگلے ہی دن اخبار میں ایک ایڈ دے دیا کہ مجھے گارڈ کی ضرورت ہے جو انتہائی ایماندار اور فرض شناس ہو اور جس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکے۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھا کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا کتنا بھیانک موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ اگلے ہی دن میرے گھر کے باہر اس نوکری کے لیے انٹرویو دینے والوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک ایک کر کے سب کو بلانا شروع کیا۔ مجھے ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہو بلکہ اس کی آنکھوں میں ایمانداری بھی ہو۔ میری بیوی کی حفاظت کا معاملہ تھا، اس لیے میں کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ تمہارا پچھلا تجربہ کیا ہے اور تم نے وہ نوکری کیوں چھوڑی؟ میں نے سامنے بیٹھے ایک لہیم شہیم آدمی کو کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
میں اس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کر رہا تھا۔ صاحب، وہ سیٹ بہت کنجوس تھا، تنخواہ وقت پر نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے کام چھوڑ دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خفگی تھی۔ مجھے ایسے لوگ پسند نہیں جو اپنے پچھلے مالی کی برائی کریں۔ تم جا سکتے ہو۔ میں نے فائل بند کرتے انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ مجھے وفادار لوگ چاہیے تھے۔ اس کے بعد 2 اور لوگ آئے، لیکن کوئی بھی مجھے اپنے گھر کے لیے مناسب نہ لگا۔ کسی کی باتوں میں جھول تھا تو کسی کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تھک کر کرسی کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، میں نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی عمر 28-30 سال کے قریب ہوگی۔ جسمانی خد و خال مضبوط تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی متانت اور سنجیدگی تھی۔ اس نے نہایت سادگی سے آ کر میرے سامنے کی کرسی سنبھالی۔ میرا نام فرحان ہے صاحب، میں نے اخبار میں آپ کا اشتہار پڑھا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر انتہائی ادب اور شائستگی سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جس نے مجھے متاثر کیا۔ تمہارا تجربہ کیا ہے فرحان؟ اور کیا تم جانتے ہو کہ یہ نوکری کتنی حساس ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے سوال کیا تاکہ اس کا اعتماد پرکھ سکوں۔ میں نے 5 سال تک ایک سیکیورٹی کمپنی میں کام کیا ہے اور اس سے پہلے فوج میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں۔ خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ مجھے اپنی ڈیوٹی کی نزاکت کا پورا اندازہ ہے صاحب۔ میں ایک اہم کاروباری دورے پر ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ میری بیوی گھر میں اکیلی ہوگی۔ مجھے دروازے پر ایسا پہرے دار چاہیے جو اپنی جان دے دے لیکن کسی غیر کو اندر قدم نہ رکھنے دے۔ میں نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سختی سے اسے اپنی شرط بتائی۔ میری جان چلی جائے گی لیکن آپ کے گھر کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ اور اٹھنے والا ہر قدم میں توڑ دوں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک فوجی کے انداز میں مجھے یقین دہانی کروائی۔ مجھے یہ لڑکا ایک انتہائی شریف اور کسی اچھے گھرانے کا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ایکسپیرینس بھی اچھا تھا اور اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اسے نوکری پر رکھ لیا۔ یہ تمہاری تنخواہ کا ایڈوانس ہے۔ کل صبح 7 بجے تم نے گیٹ پر رپورٹ کرنی ہے۔ میں نے کچھ رقم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ بہت شکریہ صاحب، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے رقم پکڑی اور انتہائی شکر گزاری کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب میں بے فکر ہو کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ شام کو میں نے اپنی بیوی کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ایک گارڈ رکھ لیا ہے، بہت ایماندار اور تجربے کار لڑکا ہے۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے رات کے کھانے پر اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا۔ میں اس کے چہرے پر سکون دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے میری ایک پریشانی ختم کر دی۔ اس نے مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھا لیکن اس کی مسکراہٹ مجھے آنکھوں تک پہنچتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی۔ اگلے دن صبح 7 بجے فرحان ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے اسے پورے گھر کا چکر لگوایا اور اس کی حدود سمجھائی۔ تمہاری ڈیوٹی صرف اس مین گیٹ تک ہے، اندرونی حصے میں تمہارا کوئی کام نہیں جب تک بیگم صاحبہ خود نہ بلائیں۔ میں نے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اسے سخت ہدایت دی۔ جی صاحب، میں اپنی حد میں رہوں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے سر ہلا کر میری ہر بات سے اتفاق کیا۔ انہی دنوں میں نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی۔ جس دن سے وہ گارڈ نوکری پر آیا تھا، میری بیوی کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل چکا تھا۔ وہ جو میرے گھر آنے کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی، اب مجھ سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی۔ شروع میں مجھے لگا شاید میرے جانے کی وجہ سے وہ اداس ہے، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ اداسی نہیں بلکہ غصہ ہے۔ ایک دن چھٹی تھی، میں سارا دن گھر پر تھا۔ میں نے سوچا اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے باہر کھانے پر لے جاؤں۔ آج شام کو تیار رہنا، ہم تمہارے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے اور لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ میں نے دوپہر کو اس کے کمرے میں جا کر انتہائی خوشگوار موڈ میں اسے پیشکش کی۔ میرا سر درد کر رہا ہے، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ کو جانا ہے تو اکیلے چلے جائیں۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تک نہیں، لیکن میں تو تمہاری خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کل میری فلائٹ ہے اور ہم نے پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ میں نے مایوسی سے صوفے پر بیٹھتے اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے آپ کو باہر جانے کا نہیں کہا تھا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ وہ اچانک پلٹی اور اونچی آواز میں مجھ پر برس پڑی۔ نہ اب اس میں وہ محبت نظر آتی تھی اور نہ ہی وہ میرے باہر جانے کے لیے پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ میں تمہارے اور اپنے مستقبل کے لیے جا رہا ہوں۔
یہ کوئی تفریح نہیں ہے۔ میرا پارا بھی ہائی ہونے لگا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا کیونکہ میں جانے سے پہلے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم آرام کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ جس عورت کے لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا وہی مجھ سے اتنی دور ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ وقتی دباؤ ہے، جب میں واپس آؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالآخر میرے جانے کا دن آ گیا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ فلائٹ شام کی تھی اور مجھے دوپہر کو ہی گھر سے نکلنا تھا۔ میں بڑے عرصے سے باہر رہ رہا تھا اور کئی بار کاروباری دوروں پر گیا تھا، لیکن پہلی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے الگ ہو رہا ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا اور گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے الوداع کہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے گلے لگا کر روکے، لیکن وہ بس بت بنی کھڑی تھی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور پہنچ کر فون کر دیجیے گا۔ اس نے رسمی سے انداز میں جواب دیا اور اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلا۔ باہر گیٹ پر فرحان پوری مستعدی سے کھڑا تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ فرحان، میں جا رہا ہوں، یہ گھر اب تمہارے حوالے ہے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے آخری بار تاکید کی۔ آپ آنکھیں بند کر کے سفر کریں صاحب، میں آپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر پہرا دوں گا، بیگم صاحبہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے نہایت فرمانبرداری سے سر جھکایا اور مجھے یقین دلایا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا۔ کاروبار کے لیے باہر تو جانا ہی تھا، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں جا رہا تھا، لیکن سارے راستے میں بیوی کے بارے میں پریشان رہا۔ مجھے اس کا بدلا ہوا رویہ اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ طیارے نے جب اڑان بھری تو میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی بیوی کا چہرہ تصور میں لانے کی کوشش کی۔ دوسرے ملک پہنچتے ہی میرا شیڈیول انتہائی مصروف ہو گیا۔ میٹنگز، فیکٹری کے دورے اور نئے کلائنٹ سے ملاقاتیں، میرے پاس سانس لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود میرا دماغ میرے گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے گارڈ کو فون کرتا اور گھر کی خیریت دریافت کرتا۔ ہیلو فرحان، گھر میں سب کیسے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے ہوٹل کے بستر پر گرتے ہی فون ملایا۔ نہیں صاحب، بالکل ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ سارے دن اندر ہی ہیں، میں نے گیٹ پر تالا لگایا ہوا ہے۔ فرحان کی آواز انتہائی پرسکون اور مطمئن تھی۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بازار سے لا دینا اور رات کو جاگ کر پہرا دینا۔ میں نے اسے روزمرہ کی تاکید کی اور فون رکھ دیا۔ میں نے بیوی کو بھی کئی بار فون ملایا، لیکن اس نے یا تو فون نہیں اٹھایا یا پھر 1-2 منٹ بات کر کے رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور وہ سونا چاہتی ہے۔ میں نے اسے مجبور نہیں کیا اور سوچا کہ اسے اکیلے میں کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ میں اس کی الجھن دور کرنے کے لیے جلدی اپنا کام سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا تاکہ پروجیکٹ جلد مکمل ہو اور میں اپنے گھر واپس جا سکوں۔ ابھی مجھے دوسرا ملک گئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ بمشکل 1 ہفتہ گزرا ہوگا۔ ایک رات میں میٹنگ سے واپس آیا اور بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو فرحان کا نمبر جھلملا رہا تھا۔ رات کے اس پہر اس کا فون آنا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے فوراً فون اٹھا لیا۔ ہیلو فرحان، کیا ہوا، اس وقت فون کیوں کیا؟ میں نے پریشانی سے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز میں ایک گھبراہٹ تھی۔ صاحب غضب ہو گیا۔ صاحب جلدی سے گھر واپس آ جائیں، گھر لٹ گیا صاحب۔ فون کی دوسری طرف فرحان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو فرحان؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ گھر پر کوئی ڈاکو آئے ہیں کیا؟ میں غصے اور ڈر کے مارے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ نہیں صاحب، بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان ایک ایسا جملہ بولا جس نے میرے ارد گرد کی دنیا کو روکے رکھ دیا۔ انتقال ہو گیا؟ کیسے انتقال ہو گیا؟ پاگل ہو گیا تم؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، ابھی کل ہی تو میری بات ہوئی ہے اس سے۔ مجھے ایسے لگا میرے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو اور میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ صاحب، آپ کے جانے کے بعد اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ آج رات دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئی ہیں۔ میں نے ایمبولینس کو بلوایا تھا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا ہے۔ فرحان مسلسل روتے ہوئے مجھے تفصیلات بتا رہا تھا، لیکن اس کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے فون زمین پر پٹختے اور دیوانوں کی طرح اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری بیوی مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے، یہ سوچ کر میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ میں نے فوراً ایئرپورٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے دگنے پیسے دیے اور اسے گاڑی تیز چلانے کا حکم دیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر میں سیدھا ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بھاگا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت پاکستان ملتان جانا ہے۔ کوئی بھی ٹکٹ دے دو، بس مجھے پہنچا دو۔ میں نے کاؤنٹر پر کھڑے کلرک پر چیختے ہوئے کہا۔ میری آنکھیں سرخ تھیں اور آواز میں وحشت تھی۔ سر آپ شانت ہو جائیں، میں اگلی فلائٹ چیک کر رہا ہوں جو 2 گھنٹے بعد ہے۔ کلرک نے گھبرا کر کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر میری حالت دیکھ کر خوف تھا۔ جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری دنیا اجڑ گئی ہے، مجھے بس پرواز چاہیے، پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ اس کے منہ پر مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ جہاز کا سفر میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ طیارے کے ہر ہچکولے کے ساتھ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھتی تھی۔ کھڑکی سے باہر پھیلے بادل مجھے اپنی بیوی کے کفن کی طرح لگ رہے تھے۔ سفر کا ایک ایک پل مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھی زندہ نہیں بچوں گا۔ بہت جلد اور بے چینی میں پاکستان واپس لوٹا۔ ملتان ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی گرم ہوا کے تھپیڑوں نے میرا استقبال کیا، لیکن میرے اندر کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے سیدھا اپنے گھر کی طرف ٹیکسی دوڑائی۔ جب میں اپنی گلی میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میرے گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا اور کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ گاڑی رکتے ہی میں چھلانگ مار کر باہر نکلا۔ فرحان گیٹ کے پاس سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ تم نے اسے دفنا کیوں دیا؟ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نے تمہیں پہرے دار بنایا تھا، موت کا فرشتہ نہیں۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہی فرحان کی گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ میرا غصہ عروج پر تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا۔ ہسپتال والوں اور پولیس نے کہا تھا کہ باڈی کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے اور آپ کے آنے میں بہت وقت لگتا۔ فرحان نے نظریں چراتے ہوئے اور روحان سے آواز میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا میری اجازت کے بغیر یہ سب کرنے کا۔ تم نے مجھ سے میرا آخری دیدار بھی چھین لیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ صاحب، میں نے جو کیا آپ کی بھلائی کے لیے کیا۔ باڈی خراب ہو رہی تھی، میں بیگم صاحبہ کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے گڑ گڑایا اور ہاتھ جوڑ کر صفائیاں دینے لگا۔ میں اس کی بکواس مزید نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں محلے کی کچھ عورتیں قرآن خوانی کر رہی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سی سوگواری اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کا وہ کونا جہاں میری بیوی مسکرا کر میرا استقبال کرتی تھی، آج ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ وہاں پر میری منہ بولے باپ کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی قرآن بند کیا اور میری طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بیٹا، مجھے بہت افسوس ہوا، جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اللہ تمہیں صبر دے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی ہمدردانہ لہجے میں بولی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میں تو اسے اکیلا چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا۔ میں صوفے پر گر کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ آج تک میں نے بہت کچھ کہا اور بہت دشمنی نبھائی تمہارے ساتھ، لیکن آج تمہارا دکھ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں بھی جھوٹے آنسو تھے۔ جو بھی تھا، تم نے میرے سامنے میرے گھر میں پرورش پائی، میرے شوہر کے چہیتے تھے تم۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ نہ جانے کیوں آج میں ان کے گلے لگ کے خوب رویا۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا تھا۔ میری محبوب بیوی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور مجھے اس وقت ایک ماں کے کندھے کی ضرورت تھی، چاہے وہ میری دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کافی دیر روتے رہے۔ پھر اس نے مجھے سیدھا کیا اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا بیٹا، لیکن ایک بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، جو میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ اس نے اچانک سرگوشی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک پرستاریت اور زہر کی آمیزش تھی۔ کیا بات ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حیرت اور تھکاوٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے غسل دینے والی اور محلے کی 1-2 عورتوں سے سنا ہے جو لاش تھی وہ تمہاری بیوی کی نہیں تھی۔ اس نے میرے کان کے قریب آ کر زہر اگلتے ہوئے انتہائی سنسنی خیز انکشاف کیا۔ اس کی آنکھیں مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔
یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بیوی کی لاش نہیں تھی تو کس کی تھی؟ میں غصے اور صدمے سے کھڑا ہو گیا اور اس پر چلانے لگا۔ پتہ نہیں اب یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن لاش کا چہرہ بہت بگڑا ہوا تھا اور عورتیں کہہ رہی تھیں کہ قد کاٹ بھی بیگم صاحبہ سے مختلف لگ رہا تھا، اور سب سے بڑی بات، لاش کے ہاتھ پر وہ تل نہیں تھا جو تمہاری بیوی کے دائیں ہاتھ پر تھا۔ اس نے انتہائی معصومیت سے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اتنی بات جانتا تھا، وہ جیسی مرضی تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں نے فوراً محلے کے ایک بزرگ کو باہر بلایا جو تدفین کے وقت موجود تھا۔ چچا جان، مجھے سچ سچ بتائیں، لاش کا کفن دفن کس نے کیا؟ اور کیا کسی نے چہرہ دیکھا تھا؟ مجھے پوری تفصیل چاہیے۔ میں نے بے چینی سے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اور منت بھری لہجے میں پوچھا، بیٹا، یہ جو گارڈ تم نے نوکری پر رکھا ہے، اسی نے سارا انتظام کیا تھا۔ ہسپتال سے سیدھا لاش قبرستان لے گیا اور چہرہ بھی کسی کو نہیں دیکھنے دیا۔ کہہ رہا تھا کہ چہرہ خراب ہو چکا ہے کسی زہریلی چیز کے کھانے سے۔ بزرگ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے مجھے وہ تفصیل بتائی جس نے میرے شکوک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے محلے والوں نے بتایا کہ یہ جو گارڈ آپ نے نوکری پہ رکھا ہے، اسے نہیں کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ میں تیزی سے باہر کی طرف گیا جہاں فرحان گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ تم نے محلے والوں کو چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا؟ اور تم نے تدفین میں اتنی جلدی کیوں مچائی؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ میری مٹھیاں بھینجی ہوئی تھیں۔ صاحب، میں نے آپ کو بتایا تو ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا اور لاش کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں آپ کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا اور آواز میں لرزش تھی۔ عزت بچانا چاہتے تھے یا کچھ چھپانا چاہتے تھے؟ فرحان، مجھے تم پر شک ہو رہا ہے۔ تم نے کس ہسپتال سے کارروائی کروائی؟ مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتاؤ۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھاتے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، صاحب، آپ دکھ میں ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کا نمک خوار ہوں۔ سرکاری ہسپتال یا ایمرجنسی میں لے گیا تھا، وہاں کون سا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے؟ وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے ہکلایا۔ اس کی باڈی لینگویج مجھے صاف بتا رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے بعد میرے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ گھر کے ہر کونے سے مجھے اپنی بیوی کی خوشبو آتی تھی، لیکن اس عورت کی باتوں نے میرے دماغ میں ایک خطرناک جنگ چھیڑ دی تھی۔ اگر وہ میری بیوی نہیں تھی تو میری بیوی کہاں تھی؟ فرحان مجھ سے کیا چھپا رہا تھا؟ میں نے اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر گر کر چھت کو گھورنے لگا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے دماغ میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا کہ اس بند کمرے میں اس رات آخر کیا ہوا تھا؟ مجھے سچ جاننا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا جس پر چل کر میں اس بھیانک راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کمرے کی ہر چیز مجھے میری بیوی کی یاد دلا رہی تھی، اور اس منہ بولی ماں کے الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کے بعد میرے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن شک کا بیج میرے اندر ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ میں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ بیوی کی قبر کشائی کی جائے گی۔ میں کسی بھی صورت اس سچائی کو جاننا چاہتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ میں نے اگلے ہی دن عدالت میں درخواست دائر کی اور اپنے اسر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے قبر کشائی کے احکامات حاصل کر لیے۔ قبرستان کا منظر انتہائی خوفناک اور سوگوار تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر متعلقہ افسران کی موجودگی میں بیوی کی قبر کھدوائی۔ گورکن کی پھاوڑے کی ہر آواز میرے دل پر وار کر رہی تھی۔ جب کفن ہٹایا گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سچ میں وہاں میری بیوی کی لاش نہیں تھی، وہاں کوئی اور عورت تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ضرور تھا، لیکن اس کی جسامت اور ہاتھ پر تل کا نہ ہونا سب کچھ واضح کر رہا تھا۔ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ تم لوگوں نے کسے دفنا دیا ہے؟ میں نے غصے سے چیختے ہوئے وہاں موجود پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ میری آواز میں ایک وحشت تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری دماغ کی رگیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ میں نے فوراً مڑ کر گارڈ فرحان کو تلاش کیا جو کچھ فاصلے پر کھڑا پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ، یہ کس کی لاش ہے؟
اور تم نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ یہی جان سے مار دوں گا۔ میں نے دانت پیستے اسے جھنجھوڑا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ صاحب، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے ہسپتال سے جو باڈی ملی اسے دفنا دیا۔ میں اس بارے میں نہیں جانتا، اس نے روحانسی اور ہکلاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی اس بات نے میرے غصے کو مزید بھڑکا دیا، لیکن پولیس نے مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ میں سیدھا گھر آیا۔ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ میں نے بیوی کے کمرے کی تلاشی لی۔ میں ہر الماری، ہر دراز کو پاگلوں کی طرح چھان رہا تھا۔ اچانک کپڑوں کی الماری کے سب سے نچلے خانے سے مجھے اپنی بیوی کی پرانی ڈائری ملی۔ یہ ڈائری اس نے اپنے پرانے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اس کے اوراق پلٹتے ہی میرے دل پر ایک خنجر سے چلا۔ اس ڈائری کے ایک صفحے پر ایک چھوٹی سی تصویر ملی۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اسی گارڈ فرحان کی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ غلیظ کھیل میرے پیٹھ پیچھے کھیلا جا رہا تھا۔ میں نے تصویر کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے انتہائی حقارت سے خود سے کلام کیا۔ میری آواز میں بے پناہ سختی تھی۔ میں نے ڈائری کے صفحات پڑھے تو وہاں لکھی شاعری میں بھی اسی کا نام تھا۔ ہر غزل، ہر نظم میں فرحان کے نام کے ساتھ محبت کے دعوے کیے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی مجھ سے نہیں بلکہ مجھ سے پہلے اس گارڈ سے محبت کرتی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ انٹرویو کے لیے بھی اسی نے بلایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی میں باہر چلا جاؤں گا۔ وہ اتنی بے وفائی میرے ساتھ کر سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری محبت اور میرا بھروسہ ایک گندے مذاق میں بدل چکا تھا۔ میں نے ڈائری کو زمین پر پٹخ دیا اور میرے دل میں اس عورت کے لیے صرف اور صرف نفرت بھر گئی۔ اب جب سے میں پاکستان لوٹا تھا، اس کے 2 دن بعد ہی جس دن قبر کشائی ہوئی، وہ گارڈ بھی غائب ہو گیا۔ اس کا یوں فرار ہونا اس جرم کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اب میرا شک مزید گہرا ہوا کہ یہ دونوں مل کر میری دولت ہڑپنا چاہتے تھے اور اس جھوٹی موت کا ڈرامہ رچایا گیا۔ میں نے بغیر کسی ہمدردی کے سیدھا پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ انسپکٹر صاحب، یہ میری بیوی اور اس کارڈ کی تفصیلات ہیں۔ مجھے یہ دونوں سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ میں نے ڈائری اور فرحان کا شناختی کارڈ انسپکٹر کی میز پر پٹختے ہوئے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور اس کارڈ پر دھوکہ دہی کا پرچہ کروا دیا اور اپنی بیوی کے اغوا کا الزام بھی اس کے ساتھ لگا دیا تاکہ پولیس اسے ہر حال میں ڈھونڈ نکالے۔ میرا مقصد اب صرف انصاف نہیں بلکہ انتقام تھا۔ وہ کئی دنوں سے روپوش تھا۔ پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی تھی، لیکن وہ زمین کھا گئی یا آسمان، کوئی خبر نہیں تھی۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھے اپنے کاروبار کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا دماغ اس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ ایک دن اچانک شام کے وقت میں گھر پہنچا تو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہی میرے قدموں میں کوئی آ گرا۔ یہ فرحان تھا۔ اس کی حالت غیر تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ انتہائی خستہ حال لگ رہا تھا۔ صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کچھ کیا میں جانتا ہوں بہت غلط تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ اس نے میرے قدموں کو پکڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ میں نے زوردار لات مار کر اسے خود سے دور کیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے پر غصے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے پولیس کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا۔ آپ کی بیوی سچ میں مری نہیں، وہ زندہ ہے صاحب، خدا نہ میری بات سن لیں۔ اس نے فرش پر رینگتے ہوئے تیزی سے یہ الفاظ ادا کیے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ تم دونوں نے مل کر میری پیٹھ میں جھرا گھونپا ہے۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ بے وفا تھی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ میں نے انتہائی درجے کی نفرت اور سختی سے اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے کہا۔ میرا رویہ انتہائی سخت اور بے رحم تھا۔ نہیں صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ بالکل پاک دامن ہے، وہ آپ سے محبت کرتی ہیں۔ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی امانت آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر ہامتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ میں جان گیا ہوں، جو جس کی قسمت ہو اسی کو رہتی ہے، میرا ان سے اب کوئی تعلق نہیں۔ میں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے اندر کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن میں اس عورت کا سامنا کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے منہ پر اس کی بے وفائی کا ثبوت مار سکوں۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے مکان میں مجھے لے گیا، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھا، میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ میری بیوی ایک چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ انتہائی کمزور محسوس ہو رہی تھی۔
اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے اور اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر روتے ہوئے میری طرف بھاگی۔ صفدر، آپ آ گئے۔ مجھے معلوم تھا آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے میرے گلے لگنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے انتہائی حقارت سے پیچھے کیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دھوکے باز عورت، تمہاری حقیقت میں جان چکا ہوں۔ میں نے ڈائری اس کے منہ پر مارتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بولی، میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ یہ سب میرا پاسٹ تھا، آپ سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ڈائری کو سینے سے لگایا۔ مجھ پر یقین کریں، میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ تو پھر یہ ڈرامہ کیا تھا؟ یہ موت کا کھیل، یہ بھاگنا اور اس کارڈ کو نوکری پر رکھوانا کیا تھا؟ میں نے ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سخت سوال کیا۔ مجھ پر کئی دفعہ جان لیوا حملہ ہوا۔ جس دن آپ گئے اس دن کچھ لوگوں نے گھر میں گھس کر میری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کامتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سختی سے پکڑا، لیکن میں بچ گئی۔ فرحان نے مجھے بچا لیا۔ بس اسی دن سے میں نے اس کارڈ کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا تاکہ ان قاتلوں کو لگے کہ میں مر چکی ہوں۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے اسے خود بلایا تھا کیونکہ تم اس سے محبت کرتی تھی۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں اس کی بات کاٹی۔ نہیں صفدر، یہ سچ نہیں ہے۔ میں جان گئی تھی وہ حملہ کس نے کروایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انکشاف کیا۔ وہ حملہ آپ کی منہ بولی ماں نے کروایا تھا۔ وہ مجھے مروا کر آپ کو توڑ دینا چاہتی تھی تاکہ آپ جائیداد ان کے نام کر دیں۔ مجھے اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عورت میری بیوی کی جان لینا چاہے؟ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اور فرحان کا اس گھر میں آنا محض ایک اتفاق تھا؟ میں یہ کیسے مان لوں؟ میں نے ابھی بھی اپنا سخت اور غیر جذباتی رویہ برقرار رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ گارڈ آ کر انٹرویو دینے کے لیے آیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اسی گھر میں ہوں اور آپ کی بیوی ہوں، کیونکہ آپ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری بیوی نے قسم کھاتے ہوئے مجھے سچائی بتانے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی شریف انسان ہے۔ اس نے میری جان بچائی اور مجھے اپنی بہنوں کی طرح اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہ بات سچ ہے صاحب۔ میں بیگم صاحبہ کو وہاں دیکھ کر خود حیران رہ گیا تھا۔ ہم برسوں پہلے الگ ہو چکے تھے۔ میں صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر حلفے انداز میں تصدیق کی۔ میں اب بھی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ثبوت مانگا۔ میری بیوی نے فرحان کو اشارہ کیا۔ فرحان نے ایک USB نکال کر لیپ ٹاپ میں لگائی۔ بعد میں گھر کی CCTV فوٹیج دیکھنے کے بعد مجھے بیوی کی باتوں پر یقین آ گیا۔ اس فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ 3 نقاب پوش گھر میں گھسے اور انہوں نے میری بیوی پر حملہ کیا۔ فرحان نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں روکا اور ایک حملے کو مار گرایا۔ اس حملہ آور کی لاش کو بعد میں میری بیوی کا لباس پہنا کر دفن کیا گیا تھا تاکہ دشمنوں کو یقین آ جائے۔ میں اس فوٹیج کو دیکھ کر سناٹے میں آ گیا۔ میرا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ اچانک میری بیوی کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر لاؤڈ سپیکر پر کر دیا۔ اس کے بعد ایک فون کال جو مجھے اپنی منہ مولی ماں کے بھتیجے کی طرف سے موصول ہوئی۔ اس نے تمام شکوک دور کر دیے۔ تمہاری بیوی جہاں مرضی چھپ کر بیٹھ جائے صفدر، تم دونوں کو ایک نشانے پہ ہی ماروں گا۔ تم نے میری پھپھو کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے، میں تم لوگوں کو زندہ جلا دوں گا۔ اس بھتیجے کی انتہائی زہریلی اور انتہائی دھمکی آمیز آواز کمرے میں گونجی۔ اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور وہ لیپ ٹاپ اور USB اپنے قبضے میں لے لی۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے تمام ثبوت پولیس کو دیے۔ پولیس نے فوری ایکشن لیا۔ راتوں رات چھاپا مارا گیا اور میری وہ منہ بولی ماں اور اس کا بھتیجا گرفتار ہو چکے تھے۔ ان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا اور تفتیش میں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ یہ سب ختم ہونے کے بعد میں واپس فرحان کے گھر گیا۔ میں نے اس کارڈ کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے میری بیوی کی جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے خلوص سے کہا اور اسے ایک بھاری رقم انعام کے طور پر دی۔ میری بیوی کا پاسٹ کیا تھا، مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ماضی انسان کی پہچان نہیں ہوتا، اس کا حال اور اس کا اخلاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب وہ صرف مجھ سے محبت کرتی تھی اور اس نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اب میں اسے اس ملک میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کی یادیں
اور یہ خوفناک تجربہ ہماری آئندہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے کاروبار کا بڑا حصہ سمیٹا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کبھی کبھی ہم شک کی بنیاد پر اپنی اور کسی دوسرے کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جیسا ہم نے سنا ہو یا جو ہم نے سوچا ہو ایسا کچھ نہ ہو۔ صرف ایک ڈائری یا ایک تصویر دیکھ کر میں نے اپنی پاک دامن بیوی کو مجرم سمجھ لیا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے، ثبوت تلاش کرنے چاہیے، پھر ہی کسی پر شک و شبہات کی گنجائش بچتی ہے۔ میں نے روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر بیوی سے بھی باقاعدہ معافی مانگ لی، کیونکہ میں نے اس پر شک کیا تھا، جبکہ وہ نکاح کے بعد میرے ساتھ مخلص اور وفادار تھی۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اعتبار کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، اور سچائی ہمیشہ جھوٹ اور فریب کے بادلوں کو چیر کر سامنے آ ہی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جذبات کے بجائے عقل اور تحقیق سے فیصلہ کرے، تاکہ بعد میں پچھتاوے کی آگ میں نہ جلنا پڑے۔